میں امداد سنگرو ایک طرف فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب لاہور پہنچے تو دوسری طرف تحریک تحفظ آئین پاکستان کی اسٹریٹ موومنٹ بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے لاہور کا رخ کر چکی ہوئی ہے۔ کل لاہور میں دنگل لگایا جائے گا، صرف لاہور ہی نہیں بلکہ اس بار حکمت عملی تبدیل کر دی گئی ہے۔ لاہور کے ساتھ ساتھ کراچی میں بھی وہ جو اسٹریٹ موومنٹ جس کو نام دے رہے ہیں اس کا آغاز کر دیا جائے گا۔ لاہور میں یہ دوسری اٹیمپٹ ہوگی تحریک تحفظ آئین پاکستان اور تحریک انصاف کی، لیکن دوسری اٹیمپٹ سے پہلے ہی یہ خبریں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن بھی ہوا ہے۔ بڑا پیمانہ کتنا ہو سکتا ہے کیونکہ تحریک انصاف والے پنجاب میں اتنے متحرک نہیں رہے، لیکن گنتی کے لوگ جو بچے ہیں متحرک ہونے والے ان کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، کچھ ویڈیوز ہیں، کچھ ویژولز ہیں، اور ایک ایسی خبر بھی ہے جس میں کلیم کیا جا رہا ہے کہ کسی کارکن کے گھر پر پولیس نے چھاپا مارا تو ان کے والد کی حالت خراب ہو گئی اور ہسپتال جاتے جاتے وہ انتقال کر گئے۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، ظاہر دعویٰ ہے اور اس کی کسی جو ہے آزاد ذرائع سے تصدیق تو نہیں ہو سکتی، لیکن اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے کلیمز کیے جاتے رہے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے، اور اس میں ظاہر اس کے پیچھے یہ ہے کہ کسی طرح تحریک اٹھ کھڑی ہو، لیکن ایسا کچھ ہونے کو نہیں آیا یا نہیں ہوا ابھی تک، اور نہ ہی مستقبل قریب میں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے تحریک آؤٹ سورس کر دی ہے۔ ہوتا ہے نا، ایک بڑے بڑے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے ٹھیکے لے لیتے ہیں اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ پیٹی ٹھیکیدار رکھ لیتے ہیں کہ ایک سڑک کا ٹھیکہ ہے جی، 10 ارب روپے کی سڑک بننی ہے، تو وہ کیا کریں گے کہ 1 ارب کا ٹھیکہ نا کسی اور کو دے دیں گے، نام ان کے پر ہوگا، کام وہ کریں گے۔ اسی طرح کوئی بڑی کمپنی ہوتی ہے، بہت زیادہ ان کے پاس کام ہوتے ہیں تو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں لوگوں کو اپنا کام کہ جی فلاں کام فلاں کمپنی کرے گی، فلاں کام فلاں کمپنی کرے گی، ایک آؤٹ سورس کرنا۔ تو عمران خان صاحب نے تحریک آؤٹ سورس کر دی، تحریک تحفظ آئین پاکستان نام کا ایک غیر فعال سا اتحاد بنایا۔ غیر فعال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سال سوا ہو گیا ہوا ہے، لیکن وہ اس طرح متحرک نہیں ہو سکا۔ اب تک 2-3 کانفرنسز کی ہیں، کچھ پریس کانفرنسز ہوئی ہیں۔ ہاں اتنا سو ضرور ہے کہ وہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے زیادہ عمران خان صاحب کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں اور مخلصانہ کوششیں کر رہے ہیں۔ ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا بھی پتہ ہے، ان کو سیاسی حکمت عملی کا بھی اندازہ ہے کہ کس طرح بنائی جاتی ہیں، وہ کھلنڈرے بھی نہیں ہیں، وہ کوئی ناسمجھی والے فیصلے بھی نہیں کرتے۔ تو آؤٹ سورس عمران خان صاحب نے تحریک تو کر لی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انجن تو تحریک عمران خان صاحب نے کسی اور سے لے لی، لیکن اس انجن میں فیول جو ڈلنا ہے، ایندھن جو ڈلنا ہے، اس کے لیے اخراجات نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، اور پی ٹی آئی کے اندر لڑائیاں ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب برسر گور کو پارٹی کا چیئرمین نہیں مانتے، سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ جی صرف میں ہی کیوں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کروں، پارٹی کی مرکزی قیادت کیوں نہیں بات کرتی، مرکزی انفارمیشن سیل کیوں نہیں بات کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو لائن ہے آپ نے اختیار کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، جو آپریشنز ہو رہے ہیں کے پی کے میں دہشت گردی کے خلاف، یا ڈرونز جو مبینہ طور پر جو ان کا کلیم ہے کہ جی سویلین آبادی کے اوپر ڈرون پھینکے جا رہے ہیں، ڈرون سے حملہ کیا جا رہا ہے، تو اس پر وہ کہتے ہیں سہیل آفریدی صاحب کا ڈومین ہے، وہ بات کریں۔ سیاسی پارٹی کے جو اپنا انفارمیشن ونگ ہے اس کو اس میں انوالو نہ کریں۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کی کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ تو اس لیے آؤٹ سورس تو کر دیا، لیکن بہرحال جس کو آپ ٹھیکہ دیتے ہیں ان کو پھر چلانے کے لیے پیسہ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ میں کوئی اس میں نیگیٹو معنی میں یہ بات نہیں کر رہا، میں منفی کوئی الزام نہیں لگا رہا محمود خانہ چکدی صاحب، راجہ ناصر عباس صاحب یا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب پر کہ ان کو پیسہ چاہیے، بلکہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب تو خود خرچہ کر رہے ہیں ان پر۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے جب تحریک چلتی ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو پھر اس تحریک کو چلانے کے لیے اخراجات بھی ہوتے ہیں، ایک اخراجات اور دوسرا پبلک سپورٹ۔ اب سب کو پتہ ہے کہ محمود خانہ چکدی صاحب لاہور آئیں گے تو کتنے ان کے سپورٹر لاہور میں ہیں، نہ ہونے بلکہ ہیں ہی نہیں۔ راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ جب آئیں گے اور عمران خان صاحب کے لیے کہیں گے اپنے پارٹی کے لوگوں کو، تو وہ تک نہیں آئیں گے باہر۔ وہ کیوں آئیں گے؟ وہ کہیں گے کہ جی ہمارا تو پارٹی کا تو مقصد ہی کچھ اور ہے، یا اگر آئیں گے بھی تو اتنا کوئی مومنٹم نہیں بنے گا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ظاہر ہے وہ ایک حلقے کے آدمی ہیں، بے شک بڑا نام ہے، لیکن ان کے پاس لاہور میں کوئی اتنی اسٹرینتھ تو نہیں ہے پنجاب میں کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے تحریک چلائیں، یا جو ان کا مقصد ہے
جو ایک مشترکہ مفاد ہے ان کا، اور میں مفاد اگین میں کہہ رہا ہوں نیگیٹو معنی میں نہیں کہہ رہا، جس مقصد کے لیے، جس کاز کے لیے اکٹھے ہوئے، اس کاز کے لیے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب تو کوئی بہت زیادہ لوگ نہیں نکال سکتے، ایک آدھ جلسہ کر سکتے ہیں اپنے بل پہ بس۔ تو تحریک کو جو چیزیں چاہیے، جو ایندھن چاہیے، پیسے سے لے کر لوگوں تک، عوام تک، جو عوامی قوت ہے، عوامی طاقت جو ہے، وہ تو دینی تھی تحریک انصاف نے، وہ تو دے نہیں پا رہی، تو پھر کباڑا ہو رہا ہے۔ تو آج ہوا یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب چلے جی جی ٹی روڈ کے ذریعے، اور وہ لاہور کی طرف آ رہے ہیں۔ ان سے پہلے لاہور پہنچے ہوئے تھے فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر صاحب۔ انہوں نے لاہور گیریجن کا جو دورہ کیا اور مختلف آپریشن تیاریوں کا انہوں نے لیا جائزہ۔ پہلے تو ہم اس پر بات کر لیتے نا، اور اس کے بعد تحریک پر آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کچھ اپنی جو پیشہ ورانہ جو اپنا بریفنگز تھی وہ اٹینڈ کی آپریشن تیاریوں کے حوالے سے، اور آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے فارمیشن کے زیر اہتمام تربیتی مشقوں کا بھی جائزہ لیا، اور مستقبل کی جنگوں کے حوالے سے تیاریوں اور جدت اپنانے پر زور دیا، اور جوانوں کو فراہم کردہ کھیلوں اور تفریحی سہولتوں کو سراہا۔ اور انہوں نے سی ایم ایچ لاہور میں ہائی کیئر سینٹر کا بھی دورہ کیا، اور طبی عملے اور انتظامیہ کی خدمات کی تعریف کی، اور انہوں نے خطاب میں کہا، جو گیریجن کے افسران سے خطاب تھا ان کا، انہوں نے کہا کہ جی قومی سلامتی کو لاحق خطرات کے حوالے سے زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے، پاک فوج ہر قسم کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہے، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا تحفظ پاک فوج کا اولین مشن ہے، اور پاکستان کی مسلح افواج ملک کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور داخلی استحکام کے تحفظ کے لیے ثابت قدم ہیں۔ افواج اعلیٰ معیار نظم و ضبط اور بے لوث خدمت کو فروغ دے رہی ہیں، اور انہوں نے مزید کہا چیف آف ڈیفنس فورسز نے کہ پاک فوج جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے، جوانوں کی جسمانی فٹنس اور مورال ہماری ترجیح ہے۔ اب ظاہر ہے یہ ان کا ٹوٹل پیشہ ورانہ ایک دورہ تھا، اور ظاہر ہے پاکستان کو کئی چیلنجز افغانستان سے، انڈیا سے، اور ویسے بھی جو اب بدل رہی ہے دنیا کی صورتحال، تو زیادہ ہمیں ویجیلنٹ رہنا ہے اپنے دفاع کے حوالے سے، تو اس حوالے سے سارا کچھ ان کا تھا۔ لیکن سالمیت اندرونی بھی اور بیرونی بھی دونوں کا اظہار ہوتا ہے پاکستان کی سلامتی کے، اندر سے بھی خطرہ ہے ملک کو، اور باہر سے تو دشمن تو طاق میں بیٹھا ہی ہے۔ اندر سے کون ہے؟ ٹی ٹی پی، طالبان، بی ایل اے، فتنۃ الہندوستان جن کو کہا جاتا ہے، خوارج، ان کا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے 2 دن پہلے پریس کانفرنس کی تھی، اس میں تو انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ نیکسس ہے، گٹھ جوڑ ہے، تحریک انصاف کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا۔ اب وہ ایک تحریک چلانے جا رہے ہیں۔ اب تحریک چلانا تو حق ہے ان کا، وہ سمجھتے ہیں کہ جی 8 فروری کو ان کے ساتھ فراڈ ہوا تھا، انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی، فارم 47 کے ذریعے 17 سیٹیں لینے والی جماعت کو حکومت دے دی گئی، یہ دعویٰ کیا جاتا ہے تحریک انصاف کی طرف سے، تحریک تحفظ عین پاکستان کی طرف سے بھی۔ اور آج جب محمود خان اچکزئی صاحب نکلے اسلام آباد سے اور میڈیا کے ساتھ گفتگو جب وہ کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کوئی علاقہ فتح کرنے نہیں جا رہے، ہم کسی کو گالی دینے نہیں جا رہے، ہم ملک بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ اور جو دھاندلی ہوئی تھی 8 فروری کو، اس 8 فروری کی دھاندلی کے خلاف ہم ایک مومنٹم بنا رہے ہیں، اور 8 فروری کے انتخاب والے دن جب 2 سال مکمل ہو جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم پورا ملک بند کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کسی سڑک پہ کوئی لاری نہ چلے، ہم چاہتے ہیں کہ دکان بند ہو، ہم چاہتے ہیں کہ تاجر ہمارا ساتھ دیں، ہم چاہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹر ہمارا ساتھ دیں، اور ملک کی سڑکوں پر، گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں ہو کا عالم ہو اور عوامی راج ہو۔ انہوں نے یہ ایک میسیج دے کر وہ نکلے ہیں۔ لیکن اب ظاہر ہے وہ آ رہے ہیں لاہور، اور کل ان کا ہے لاہور میں ایکٹیویٹیز ہیں، بڑی ایکٹیویٹیز میں بتاتا ہوں وہ کیا کیا کرنے چاہتے ہیں لاہور میں۔ اور پھر کل ہی کراچی میں پہنچ رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب، وہاں وہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اسٹریٹ موومنٹ چلائیں گے، یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسٹریٹ موومنٹ کوئی جھٹکا نہیں ہوتا، کوئی ایک دن کا، کوئی یا 5 منٹ کس کے ہی چلے گئے، آدھا گھنٹہ چلے گئے، 1 گھنٹے کے لیے چلے گئے، اور وہاں سے آئے لوگ آپ کے پیچھے پیچھے ہیں، وہاں سے آپ نکل کے چلے گئے، اسٹریٹ موومنٹ ہو گئی۔ یہ نہیں ہوتا جی۔ اسٹریٹ موومنٹ پھر وہ ایسی ہوتی ہے کہ جو تسلسل ایک ہوتا ہے، مسلسل، کہ جی آج سے اسٹریٹ موومنٹ شروع، اور یہ ہوگا، پھر چل سو چل،
सड़कों पर लोग हैं, फोर्सेस हैं, लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, गिरफ्तारियां, ये सारा कुछ होता है। ये स्ट्रीट मूवमेंट ये थोड़ी देर का शो ऑफ नहीं होता। तो वो कहते हैं स्ट्रीट मूवमेंट चलाने कराची जा रहे हैं। स्ट्रीट मूवमेंट चलाने के लिए इस तरह किसी लीडर को दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहरहाल ये एक मोमेंटम बनाने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने एक जेस्चर दिया कि हम किसी को फतेह करने नहीं आ रहे हैं। वो उनका जो प्रोग्राम है महमूद खान चकजी साहब का, लाहौर में कल उन्होंने चेयरिंग क्रॉस मस्जिद में जाएंगे, मस्जिद शोदा से अपना चेयरिंग क्रॉस से मस्जिद शोदा तक के जो तकरीबन आधे किलोमीटर सा कम का टोटा है, वहाँ पर एक बड़ी रैली। अब इतने आधे से टुकड़े में क्या होगा, 12 आधे किलोमीटर के टुकड़े में। तो ये उनका प्रोग्राम होगा। फिर जमान पार्क कहा जा रहा है कि जी वो बैठेंगे और जमान पार्क से बैठकर तहरीक दोबारा वहाँ से एक्टिविटीज़, यानी एक सिंबॉलिक है, इमरान खान का घर है जहाँ से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, वहाँ से तहरीक उठेगी। तो कुछ दिन पहले सोहेल आफरीदी साहब भी आए थे, वो भी जमान पार्क गए थे, इमरान खान की रिहाइश का, उनकी बहनें भी साथ थी, कजन्स भी साथ थे। अब क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो कमजोरी है ना, कम से कम पंजाब की हद तक, उसको तो रियासत ने पकड़ लिया, उसको भांप लिया कि 2 छापे मारो सारे गायब हो जाते हैं। तो यही कुछ हुआ है जी। गुजर खान से कुछ वीडियोस शेयर हो रही हैं कि जी पीटीआई के लोग इस काफिले के इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे, 4-5 पुलिस वाले गाड़ी में आए, उठाकर ले गए और वो चीख रहे हैं कि जी हमारे अपना एहतजाज, अपना इस्तकबाल करने वाले कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। भाई 4-5 पुलिस वाले थे तो कारकुन कितने होंगे, 3-4। वो जो विजुअल्स चला रहे हैं, खुद मैं नहीं कह रहा, वो विजुअल्स जो आप ये स्क्रीन पे देख लें, इनमें नजर आ रहा है कि जी कितने लोग हैं और किस किस को उठाया जा रहा है। तो ज़ाहिर है महमूद खान चकजी साहब के लिए लोग सड़कों पर नहीं आएंगे, सीधी बात है। गुजर खान में तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया चंद कारकुन जो वहाँ थे, लेकिन आगे गुजरात में फिर एक इंसिडेंट हो जाता है, हमला हो जाता है इनके काफिले पर। और ये जो नज़र आ रही हैं गाड़ियाँ, कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं महमूद खान चकजी साहब के साथ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ, चंद गाड़ियाँ हैं, 1 दर्जन होंगी, थोड़ी सी ज़्यादा होंगी। उन पर हमला हो जाता है, पथराव होता है और नकाब पोश लोग डंडों से गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे होते हैं। यानी वो जो खबर बनवाना चाहते थे वो खबर बन जाती है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब ये अपना जाएंगे कराची सोहेल आफरीदी साहब, तो वहाँ उनके साथ जो ट्रीटमेंट होगी खबर नहीं बनेगी। लेकिन जो पंजाब में कुछ दिन पहले सोहेल आफरीदी साहब आए, उनके साथ जो ट्रीटमेंट हुई वो खबर बन गई, एक इशू बन गया। और अब फिर गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, क्रैकडाउन भी हो रहा है, बावजूद इसके कि पंजाब में उनकी जान नहीं रही तहरीक इंसाफ के अंदर। वो मैं आपको इसी व्लॉग में डिटेल में बात उसमें करता हूँ। लेकिन ये जो टैक्टिक्स होती हैं ये उनके काम आती हैं, ये हरबे जो हैं, जो तहरीक चलाना चाहते हैं, जो माहौल बनाना चाहते हैं, माहौल को डिफ्यूज़ नहीं करते। खौफ थोड़ा सा फैलता है लेकिन ख़बर बन जाती है कि पुरअमन लोग सड़क पर जा रहे हैं, ये हमारे पास तो ना असला था, ना हम हमला करने जा रहे थे, ना हमारा कोई और मकसद था, हम तो जा रहे थे अवाम को मोबलाइज़ करने, और हमारे ऊपर कर दिया हमला। अब ज़ाहिर नामालूम अफराद हैं, मुकदमा भी शायद हो जाए, लेकिन फिर नकाब पोश और नामालूम अफराद ज़ाहिर है वो पकड़े नहीं जाते। और कभी भी पाकिस्तान में नामालूम अफराद जो वारदात करते वो नहीं पकड़े जाते। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि ज़ाहिर इस तरह के हादसा होते भी हैं, गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, छापे नहीं मारने चाहिए, लेकिन ये सीधी सीधी जंग और मोहब्बत में सब जायज़ होता है कहा जाता है। हमारे लिए हम तो नहीं कहते जी ये जायज़ होता है, लेकिन बहरहाल जो ताकत जिनके पास है वो ये कहते हैं। इमरान खान साहब के पास ताकत थी तो उन्होंने क्या किया था, वो कहते थे कि मेरी सारी अपोजिशन जेलों में होनी चाहिए, दवाइयाँ नहीं मिलनी चाहिए, उनको जो सहूलतें हैं वो निकाल दो जेलों के अंदर से। सारा कुछ इमरान खान साहब कहते थे, उनको ख़त्म कर दो, 5000 लोगों को लटका दो। ये पीटीआई का एक उनका था ना इमरान खान साहब के साथ जो वजीर थे, आजकल उनके साथ नहीं है, फैसल वोडा साहब, इमरान खान साहब के सामने कहते थे। और इमरान खान कहते थे इनकी सियासत खत्म कर दो, करप्ट लोग हैं। तो जब वो करते थे, जब उनके पास ताकत थी, तो अब उनके खिलाफ हो रहा है। मुलाकातें भी बंद हैं, पंजाब में उनके कारकुनों को निकलने नहीं दिया जाता। और अब उसका नतीजा ये है कि वो बिल्कुल दब के रह गए, पीटीआई के कारकुन हौसला नहीं पकड़ रहे निकलने का। अब लाहौर जब ये आएंगे, कल पहुंचेंगे, अभी तो क्योंकि जीटी रोड पर उनका जगह जगह इस्तकबाल का ऐलान था, लेकिन अगर गुजर खान के मनाजिर देखें तो पता नहीं आगे आके शायद कहीं माहौल बन जाए, लेकिन कोई ऐसा माहौल बनता वो नज़र नहीं आ रहा। तो लाहौर और कराची का आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा, क्योंकि कराची में या सिंध के दीगर इलाकों में तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई इतने बड़े क्रैकडाउन नहीं हुए, कोई का दुका कारकुन गिरफ्तार हुए, कोई मुकदमात हुए, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हुए।
نہ ہی 9 مئی پر انہوں نے کوئی بہت بڑا رد عمل دیا تھا ادھر. اس لیے جب 9 مئی پر بہت جلاؤ گھیراؤ نہیں ہوا، بہت بڑے حملے نہیں ہوئے، تو کوئی بہت بڑے ایکشنز بھی نہیں ہوئے، تو وہاں وہ ایکٹیویٹی کر جاتے ہیں. حیدرآباد، کراچی، میرپور خاص، جہاں ان کے پاس لوگ ہیں وہاں ایکٹیویٹی کرتے ہیں. تو کل سہیل آفریدی صاحب جب کراچی پہنچیں گے تو وہاں ذرا نظارہ منظر کچھ اور ہوگا. ان کو آزادی بھی ہوگی، کارکن ڈرے ہوئے نہیں ہیں، سہمے ہوئے نہیں ہیں، تو وہ نکل آئیں گے. لیکن یہاں پر لاہور میں، خاص طور پر پنجاب میں، تحریک انصاف کے جس کارکن سے پوچھو کہ جی آپ ایکٹیویٹی کریں گے تو وہ یوں کہتا کہ یار خاموشی، کوئی سن نہ لے. دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، بڑے بڑے لکھ کر دے آئے کہ جی ہمیں بس معاف کر دے، ہم اگر آپ کہیں گے کہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہم خود اگر آپ کے پاس تھانے بیٹھ جائیں گے، ہمارے گھر آ کر چھاپا نہ مارے. تو پھر تحریک کیسے اٹھے گی؟ اسٹریٹ موومنٹ کیسے اٹھے گی جب کارکن ڈرا ہوا ہے، تنظیم نہیں ہے، جو لیڈرشپ سو کالڈ ہے ان کے اندر اختلافات ہیں؟ تو بیچارے محمود خان چکزی، مصطفیٰ نواز کھوکھر، راجہ ناصر عباس صاحب کیا کر لیں گے؟ کتنی بڑی تحریک چلا لیں گے؟ اور پھر نشانہ انہوں نے رکھا ہوا ہے نمبر 1 فیلڈ مارشل عاصم منیر کو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.